السلام علیکم ناظرین، ایم جے اپڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک دفعہ پھر ہم کپس کالج میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں اردو ٹیچر جناب بلال صاحب، جو کہ اس وقت کپس کالج دکوٹا کیمپس کا حصہ بن چکے ہیں اور ان سے جانیں گے اپنی ایکسپیرینس کے حوالے سے، اور چونکہ اب وہ کپس کالج دکوٹا کا حصہ ہیں تو کیا کس پلان کے ساتھ جو ہے وہ اس ادارے کے ساتھ منسلک ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ہم کپس کالج میں، چونکہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور دکوٹا کے لیے ایک بہت بڑی خوشائن چیز ہے کہ کپس جیسا ایک بہت بڑا ادارہ جو کہ دکوٹا میں لانچ ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ اپنا ایکسپیرینس بتائیں ہمارے ناظرین کو، اور یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس وقت آپ اس کپس کالج کا چونکہ حصہ ہیں تو کس پلان کے ساتھ آئے ہیں؟ الحمدللہ میں کپس کالج کا حصہ ہوں، مجھے اس بات پہ فخر ہے اور خوشی ہے۔ تو جہاں تک میری کوالیفیکیشن کی بات ہے تو میں نے ماسٹر کیا ہے اردو کے اندر پنجاب یونیورسٹی لاہور سے، اور میرا جو موسٹ ایکسپیرینس ہے وہ لاہور کا ہی ہے۔ وہاں میں یونیک کالج میں پڑھاتا رہا ہوں، اس کے علاوہ اسٹار کالج میں، اور ایز اے رائٹر الحمدللہ میں بڑے اداروں کے ساتھ وابستہ رہا ہوں اور ابھی بھی کچھ اداروں کے ساتھ میں وابستہ ہوں، اور بہترین کام جو ہے میرا اردو کے ساتھ ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں کوئی ایکسیڈنٹل ٹیچر نہیں ہوں، نہ میں کسی مجبوری کے تحت اس فیلڈ کے ساتھ ہوں۔ میں بائی پروفیشن ٹیچر ہوں اور الحمدللہ میں شوق سے اور اپنی خوشی سے جو ہے اس فیلڈ میں ہوں۔ اس کا تو مجھے کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور نہ میں پیسے کے لیے کام کر رہا ہوتا ہوں۔ تو مجھے اپیکس میں تھا، اس کے بعد کپس جوائن کیا، تو اس دوران میں جتنی بھی مشکلات رہیں اور اس علاقے کی جو ہرڈلس تھیں اور جو معاملات ہیں میں اس کو بہتر طریقے سے سمجھتا ہوں۔ تو کپس میں آ کے مجھے خوشی یہ بھی ہے کہ یہاں مجھے انشاءاللہ اچھے بچے ملیں گے، اور جو میری خواہش ہے، جو میرا خواب ہے کہ میرے علاقے کے بچے بہتر طریقے سے سیکھ سکیں، کیونکہ اردو کو اکثر ہم لائٹ لیتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بچے جو انگلش میڈیم اسکولوں میں پڑھے ہوتے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ تو آن لائن میرے ساتھ جو بچے رابطے میں ہوتے ہیں وہ بیچارے ماسٹر کر چکے تو اب جاب کر رہے ہوتے ہیں، بعض کو گورنمنٹ جاب پہ ہوتے ہیں، اور اب وہ مجھ سے اردو سیکھنے کے لیے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں کہ سر ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے جب ہم وہاں لکھ رہے ہوتے ہیں۔ بالکل جی، آپ نے صحیح فرمایا، چونکہ اب انگلش میڈیم کا دور ہے، ہر ایک بچہ چاہتا ہے کہ ہم انگلش بولیں، تو اردو سے کافی جو ہے وہ اس کے علیحدگی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ تو چونکہ اب یہاں پر بھی اس طرح کے اسٹوڈنٹس آئیں گے تو کیا آپ ان اسٹوڈنٹس کو اس طرح سے ڈیل کر پائیں گے، کیونکہ زیادہ تر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انگلش میں ہم جو ہے وہ بول چال سیکھیں اور تعلیم حاصل کریں، تو اردو کی طرف لانا کتنا آسان یا مشکل ہوتا ہے؟ دیکھیں، اردو کی طرف اب جو ہمارا سب سے بڑا المیہ ہے وہ یہ ہے کہ نان پروفیشنلزم، کیونکہ اردو جو ہے اس کو بہت ہلکا لیا جاتا ہے، اور نان پروفیشنل بندے جو ہیں وہ فیلڈ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں۔ کافی سارے ادارے آپ کو ایسے ملیں گے جن میں اردو کے پروفیشنل بندے نہیں رکھے جاتے ہیں، اور کوئی بھی کھڑا جی ٹھیک ہے آپ اس کو گزارا کر لیں۔ مین چیز، اور بچوں کا احساس بھی نہیں دلایا جاتا اس بات کا، اور جب وہ پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تب ان کو بہت مشکل ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، اگر صرف اور صرف شو بازی کے لیے کہیں تو جتنی مرضی آپ انگلش بول لیں، لیکن ریئل لائف میں اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو پاکستان کے اندر جو ہے اردو کا اگر گزارا نہیں ہے۔ اب دیکھیں میڈیا پہ آپ چلے جائیں تو کتنے چینل جو انگلش میں چل رہے ہیں یا فلورش ہیں، تمام چینل کو مجبوراً اردو بولنی پڑتی ہے۔ ہمارے وہ پولیٹیکل لیڈر جو انگلش کو سارا دن اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں، تو جب وہ جلسے میں جاتے ہیں پھر بات کریں انگلش میں، وہ نہیں کر سکتے، انہیں اردو میں ہی کرنی پڑتی ہے۔ بالکل جی، آپ نے یہ بہت ویلڈ پوائنٹ نوٹ کیا ہے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے یہ الیکٹرانکس میڈیا ہے، جو جتنا بھی ہے وہاں پر ٹوٹل جو ہے وہ اردو میں آپ کو بات چیت کرنی پڑتی ہے، تو وہاں پر آپ کو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ تو آپ کی اگر بیس اردو میں اسٹرانگ ہوگی تو آپ اس طرح سے ادارے میں اچھا کام کریں گے۔ سر دیکھیں، بچہ جب آگے جاتا ہے کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کہاں جا کے ٹکیں گے۔ ابھی میرے پاس ریسنٹلی ایک بچہ ہے لاہور سے، تو وہ اس کے ہے اکنامکس کے اندر ہے، وہ کہ بڑی فرم کے ساتھ کام کر رہا ہے اور 10-15 سال سے وہاں ہے۔ اب ذرا اس کو نہیں ضرورت پڑی تھی، پچھلے دنوں وہ کہتے ہیں کہ مجھے باس نے بلایا اور اس نے کہا کہ سر یہ اپلیکیشن لکھیں کلائنٹ کی، کہتا مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ مجھے لکھا نہیں جا رہا۔ تو کہتے اس کے بعد میں نے ڈھونڈ کے جو نا آپ کا نمبر لیا، مجھے اس کو مہربانی کریں اور بتائیں۔ مطلب وہاں جا کے جو آپ کو شرمندہ ہونا ہے تو آج آپ ہو لیں کلاس کے اندر۔ تو انشاءاللہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہماری کلاس کا بچہ جو ہے وہ جتنا جلدی سے جلدی ہو سکے اردو کو اچھا کرے اور اس کو محبت کے طور پر سیکھے، یعنی اردو سے محبت کرے، اس کو سیکھے، اس کی قومی زبان ہے اور اس کا مستقبل ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا، تو کسی بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ ہم بچوں کو ہمیشہ موٹیویٹ کرتے ہیں اور ان کو ابھارتے ہیں کہ بیٹا ایک اچھا جو ہے آپ اردو دان کیسے بن سکتے ہیں۔ الحمدللہ بہت بچے اچھے سیکھتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت اچھا لکھتے ہیں۔ ریسنٹلی مطلب تقریباً مہینے ڈیڑھ کے بعد ہمارے بچے کالم لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا، کپس کے ساتھ آپ اس وقت جڑ چکے ہیں، کتنے حد تک سیٹسفائیڈ ہیں یہاں اس ادارے سے؟ مجھے سر بہت اچھے جو ہے مطلب فیڈ بیک مل رہا ہے مارکیٹ کے اندر سے، اور یہی امید ہے کہ ہمارے پاس انشاءاللہ بہت اچھا بچہ آئے گا۔ جو علاقے کا ٹاپر بچہ ہے وہ ٹارگیٹڈ ہے کپس کا، سر جو ہے وہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ٹارگیٹڈ جو بچہ ہے، مطلب جو اپر کلاس ہے نمبروں کے حساب سے
فائنینشلی نہیں دیکھ رہے، نمبروں کے حساب سے، تو انشاءاللہ وہ بچہ جب یہاں ہوگا تو پڑھانے والوں کو مزہ آئے گا. جو ہماری ٹیم ہے الحمدللہ ایک سے بڑھ کے ایک چنا گیا یہاں پہ، اور اس بات کی بہت خوشی ہے کہ جب آپ الگ الگ علاقوں سے لوگ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم یہاں سیکھیں گے بھی، سکھائیں گے بھی، تو ہم بہت زیادہ پر امید ہیں کہ یہ سال ہمارا بہت اچھا رہے گا اور انشاءاللہ آئندہ بھی بہت اچھا رہے گا. اور آخر میں سر 17 اپریل کو جو اس کا جو آغاز ہونے جا رہا ہے کلاسز کا، اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ اسٹوڈنٹس اور دیکھیں 3 چیزیں چلتی ہیں، ادارہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں اور پیرنٹس ہیں. تینوں کا جو ہے اگر تو ایک مقصد ہے صرف نمبر لینا تو پھر تو کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، کوئی ادارہ بھی برا نہیں ہے. اگر آپ کا مقصد ہے بچوں کو کچھ نیا دینا تو پھر میرے خیال سے کپس جو ہے وہ سب سے اچھی چوائس ہو سکتی ہے آپ کے لیے، جہاں انشاءاللہ صرف نمبروں کی دوڑ میں نہیں لگایا جائے گا بچے کو، اس کے ساتھ اس کے جو باقی معاملات ہیں، جو اس کی اسکلز ہیں، جو اس کی کریکٹر بلڈنگ ہے، جو اس کے اخلاقیات کے معاملات ہیں، تو انشاءاللہ انسان وہاں سیکھتا ہے جہاں اچھی ایڈمنسٹریشن ہو، جہاں پروفیشنل لوگ بیٹھے ہوں، جو ایجوکیشنسٹ بیٹھے ہوں، وہ بچوں کو ان معاملات پر نظر رکھتے ہیں. اور جہاں پر پروفیشنل لوگ نہیں بیٹھے ہوتے، یا خاص طور پر جو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے لوگ نہیں ہوتے ہیں، وہ بچوں کی ان باریکیوں کو نہیں دیکھتے. تعلیم جو ہے وہ صرف اور صرف نمبروں کا نام نہیں ہے سر. تعلیم جو ہے وہ انسان کے ہر سکل کی ڈیولپمنٹ کا نام ہوتا ہے. تو بچے کی ہر صلاحیت کو ابھارا جائے، اس کو موقع دیا جائے، تو یہ کام صرف وہ لوگ کر سکتے ہیں جو ایجوکیشنل فیلڈ میں کافی سارا تجربہ رکھتے ہیں. تو کپس کی یہ خوش بختی ہے کہ جہاں اس کی بیک بون پہ جو لوگ کھڑے ہیں وہ ٹوٹلی ایجوکیشنل فیلڈ سے ہیں، انہوں نے ساری زندگی اس میں سرو کیا ہے. تو انشاءاللہ اب وہ ہمیں بہتر موقع دیں گے کام کرنے کا. تھینک یو سو مچ سر، آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، ہمارے ویورز نے بھی کافی کچھ سیکھا ہوگا، اور آئی ہوپ کہ آپ کے اس طرح کے جو فیڈ بیک آپ نے دیا ہے اس کالج کے حوالے سے، تو آئی ہوپ کہ وہ 17 اپریل کو ہمیں ضرور جوائن کریں گے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ سر ضرور. ناظرین، اس کے ساتھ اپنے میاں جاوید کو اجازت دیجیے، اس امید کے ساتھ آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے. اللہ حافظ.